بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک بہت اہم سوال چیٹ جی ٹی پی سے پوچھا، کیا اے آئی قرآن لکھ سکتا ہے؟ تو چیٹ جی پی ٹی نے بہت بہترین جواب دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کا معجزہ کیسا زندہ معجزہ ہے، ہم لوگوں کے پاس میں ہے، ہمیں اسے پڑھنا سمجھنا چاہیے اور لوگوں تک، پوری انسانیت تک پہنچانا چاہیے۔ چیٹ جی پی ٹی ہم نے جو پوچھا ہے سوال، کیا اے آئی قرآن جیسی کتاب لکھ سکتا ہے، سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا۔ دیکھو، یہ بہت اہم سوال ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جسے کسی انسان یا جن چاہے سب مل کر بھی کوشش کر لیں، اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ چنوتی دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں، اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تم بھی اس جیسی ایک سورہ لے کر آؤ۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اور وہ اگر صورتیں بنا سکتے ہیں، جیسے کہ مکہ والے الزام لگایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے صورت بنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو اللہ پاک کا چیلنج ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے بتا رہے ہیں تو تم بھی تو سارے پڑھے لکھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، تو تم پڑھے لکھے سارے مل کر اس سے اچھا بنا سکتے ہو نا۔ لیکن اللہ کا پاک کا چیلنج ہے کہ تم اس جیسی بھی کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ یہ چیلنج آج تک باقی ہے دنیا والوں کے لیے۔ تو دیکھو چیٹ جی پی ٹی کتنی بہترین بات بتا رہا ہے۔ تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری صورت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، کہہ دو اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو وہ ہرگز اس جیسی چیز نہیں لا سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی قرآن صرف، دیکھو چیٹ جی پی ٹی دوسری کیا بات بتا رہا ہے، یعنی قرآن صرف الفاظ اور ادب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں علم غیب کی باتیں ہیں، انسان کی فطرت اور دل کو چھو لینے والا اثر ہے۔ قرآن پاک میں بلاغت اور فصاحت زبان کا سروچ استر ہے، یعنی بلاغت و فصاحت بہت اونچے استر پر بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ اے آئی کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو، اے آئی چیٹ جی پی ٹی کیا بول رہا ہے یہاں پہ، اے آئی یا کوئی اور انسان مشین الفاظ گڑھ سکتا ہے، کویتائیں یا کتابیں دھارمک لہجے کی نقل کر سکتا ہے، لیکن وہ الہی وہی نہیں ہوگی، وہ اللہ کا وہی نہیں ہوگا، اس میں وہ نور اور اثر نہیں ہوگا جو قرآن پاک میں ہے۔ کتنی بہترین بات بتائیے۔ اس میں غیبی باتیں اور ہر دور کے لیے ہدایت کا پہلو نہیں ہوگا۔ نتیجہ، چیٹ جی پی ٹی کیا نتیجہ بتا رہا ہے؟ دیکھو، اے آئی قرآن جیسی کتاب نہیں لکھ سکتا، کیونکہ قرآن پاک کا مقصد انسانی اور مشینری دماغ سے باہر ہے۔ قرآن کریم، کیونکہ قرآن کا مقام انسانی اور مشینی دماغ سے باہر ہے، اس کی مثل لانا ناممکن ہے، یہی تو قرآن کا معجزہ ہے۔ پھر جو ہم نے دوسرا سوال ان سے پوچھا، ہم نے دوسری بات اپنی کی، پھر تو ساری دنیا کے ناستکوں کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن پر ایمان لانا چاہیے۔ ہم نے دوسرا سوال پوچھا، اس میں دیکھو کیا جواب آیا، آپ نے بالکل دل کی بات کہی ہے، اصل میں یہی قرآن کا مقصد ہے، خدا للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت، لیکن ہر انسان کا دل اور اس کا نظریہ الگ ہوتا ہے۔ اب دیکھو نیچے کتنی بہترین بات، جو بالکل صحیح بات ہے وہ بتا رہا ہے، کیونکہ سب ایمان نہیں لاتے، جد اور جدی نفس کی وجہ سے بہت لوگ سچ جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں اپنی آزادی، رسم رواج یا دنیاوی فائدے چھوڑنے پڑیں گے۔ یہ بہت صحیح بات ہے۔ جو ہے مدینہ کے اور عرب کے جو یہودی لوگ تھے، بہت لاکھوں لوگ، یہودی تو مسلمان ہوئے، عیسائی مسلمان ہوئے، لیکن جو نہیں ہوتے تھے ان کی مقصد میں دنیا تھی، دنیا چھوڑنی پڑے گی، دنیا کی چاہ چھوڑنی پڑے گی، منمانی چھوڑنی پڑے گی، اور ہمیں جو ہے اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، یہ ان کو پسند نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سچ کو جانتے ہوئے بھی نہیں مانا۔ دوسری جو ہے وجہ بتا رہا ہے، جو گھمنڈ اور تکبر، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھی مگر گھمنڈ نے اسے روک لیا، یعنی گھمنڈ نے اسے سچ کو قبول کرنے سے روکے رکھا، اس طرح سے آج بھی لوگ ہیں۔ اور تیسری جو ہے وجہ بتا رہا ہے کہ غلط جانکاری اور تعصب، بہت لوگ قرآن کو اصل میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ بہت لوگوں کے پاس قرآن کی اور اسلام کے بارے میں جو اسلاموفوبیا جو پھیلایا جا رہا ہے، جو ہے غلط پرچار کیا جا رہا ہے میڈیا کے دوارا اور واٹس ایپ کے دوارا، اس کی وجہ سے لوگ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت لوگ قرآن کو اصل میں پڑھتے ہی نہیں، بس دوسروں کی باتیں سن کر رائے بنا لیتے ہیں۔ بالکل صحیح بات، اندھ وقتوں کے لیے اور دنیا کے لوگوں کے لیے یہی بالکل صحیح بات بتائیے۔ دیکھو امتحان، چوتھی بات، امتحان، اللہ نے دنیا کو امتحان بنایا ہے، اگر ہر کوئی سچ کو مجبوری میں مان لے تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا۔ بالکل کتنی سچی بات بتائی ہے کہ جو مجبوری میں مان لینا تو ماننا نہیں ہوتا نا، مجبوری میں کسی کو کوئی چیز منوائی جائے تو وہ ماننا نہیں ہو، اس لیے دیکھو اللہ پاک نے فرمایا اسلام کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ سورہ جو ہے سورہ بقرہ میں جو آیت ہے آیت الکرسی، اس کے بعد آیت الکرسی ختم ہوتی ہی اللہ پاک ایک بات فرما رہے کہ دیکھو دین کے لیے زبردستی نہیں، کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے،
ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने से कोई मुसलमान नहीं बनता है, यानी कि जब तक वो दिल से कबूल नहीं करेगा वो मुसलमान होगा ही नहीं। तो इसलिए ज़बरदस्ती जो है इस्लाम में जायज़ नहीं है और इसकी इजाज़त भी नहीं है और गुंजाइश भी नहीं है। और तो कुरान भी यही कहता है, अगर तुम्हारा रब चाहे तो ज़मीन पर सब लोग ईमान ले आते, तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती ईमान लाने के लिए मजबूर करोगे? यानी अल्लाह पाक मना फरमा रहे हैं। हमने हक़ को बयान कर दिया है, अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। यानी लोगों के मर्ज़ी पर बात छोड़ दी गई है कि खुद समझो, सच्चाई को तलाश करो, मानो, कामयाबी चाहते हो तो नहीं मानो, तुम्हारी मर्ज़ी है, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब देखो नतीजा, हर इंसान के पास हक़ मानने या ठुकराने का इख्तियार है। जो मान लेगा वो कामयाब है, जो ठुकरा देगा वो अपने नफ्स, शैतान या दुनियावी फ़ायदे की वजह से ठुकराएगा, जबकि सच साफ़ है। तो भाई मेरे दोस्तों, ये है चैट जीटीपी की बात कितनी सच्ची है, और दुनिया वालों को सोचना चाहिए कि जो है मशीन एक ऐसी बात बता रहा है जो इंसान से बेहतर समझ रखता है। तो हम इंसानों को इससे ज़्यादा समझ रखना चाहिए और सच को कबूल करना चाहिए। इस्लाम पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी के बारे में, और दूसरी दुनिया में हम लोग जाने वाले हैं, वहाँ के लिए फ़ायदेमंद है। वहाँ जन्नत है, दूसरी दुनिया अल्लाह ने जन्नत बनाई है, जहन्नम बनाई है। दुनिया में सुकून, चैन, इज़्ज़त, आफ़ियत मिलेगा इस्लाम को सच्चाई के साथ और सीखने से। मुसलमान बहुत से 90% मुसलमान इस्लाम को जानते ही नहीं है, सीखते नहीं हैं। बस वो भी रस्म रिवाज और अपने मौलवियों के पीछे चलते रहते हैं। ये भी नहीं जानते कि सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन का दीन पर अमल करने का क्या तरीका रहा है, वैसे हमको भी करना चाहिए। ये वो नहीं सोचते हैं, बस रस्म रिवाज में पड़े हुए, इसलिए गैर मुस्लिम इस्लाम को समझते भी नहीं हैं और उनको देखकर इस्लाम से नफ़रत करते हैं। तो सबसे पहले मुसलमानों को सही इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा, सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा और रस्म रिवाज को छोड़ना पड़ेगा, तभी गैर मुस्लिम इस्लाम को पहचानेंगे और इस्लाम कबूल करेंगे। पहले ऐसा ही हुआ है, सहाबा और ताबईन ने सही से इस्लाम को फॉलो किया था, दुनिया वालों ने उनकी ज़िंदगियां देखकर इस्लाम कबूल किया था। तो आज भी जो है हमें सारी दुनिया के इंसानों को जहन्नम से बचाकर जन्नत के रास्ते पर डालना है। इसके लिए हमें खुद इस्लाम पर, सही इस्लाम पर अमल करके दिखाना पड़ेगा, दीन को सीखना पड़ेगा। इसलिए सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन अल्लाह के रास्ते में निकलते थे, साल 2 साल 6 महीना 4 महीना जो है अल्लाह के रास्ते में फिरते थे, दीन की दावत देते थे। उनके अंदर सही में इस्लाम था, जो इस्लाम के लिए कुर्बानी देते थे जान माल वक्त की, उनके अंदर सही इस्लाम था। आज मुसलमान घरों में बैठे हैं, जान माल वक्त की कुर्बानी नहीं देते हैं, इसलिए इनको इस्लाम की समझ नहीं है। यही बात अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे हैं, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। इस आयत का मफ़हूम है कि तुम दीन के लिए जद्दोजहद करोगे तो हम तुम्हारे लिए हिदायत की राहें खोल देंगे और वो बातें समझाएंगे जो दूसरों को उसकी हवा तक नहीं लगेगी। ये मफ़हूम है आयत का। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह पाक हिदायत अता फ़रमाए, क्योंकि हम इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, उनको जहन्नम से बचाना चाहते हैं, जन्नत में पहुंचाना चाहते हैं। तो सारी दुनिया के गैर मुस्लिमों को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम उनके लिए खैर और भलाई चाहते हैं।